رمضان المبارک میں 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ 4 آدمی شب قدر میں بھی نہیں بخشے جائیں گے، عید کی رات میں بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ وہ 4 لوگ ہیں کون کون سے؟ نمبر 1، شراب پینے والا۔ اتنے بڑے بابرکت اور فضیلتوں والے مہینے میں بھی شراب پینے والا نہیں بخشا جائے گا۔ کیوں نہیں بخشا جائے گا؟ وہ اس لیے کہ اس شراب کی وجہ سے بہت سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ شراب گناہوں کی جڑ ہے۔ شراب انسان کی آنکھوں سے شرم و حیا ختم کر دیتی، بہن اور بیوی کے درمیان فرق ختم کر دیتی۔ کسی نے امام حسین کو کہا، اے حسین ابن علی، یزید کی بیعت کر لے، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے، اپنی جان بھی بچا لے، اپنی اولاد کی جان بھی بچا لے، خود کو بچا لو، اولاد کو بھی بچا لو۔ امام حسین نے دونوں ہاتھ اٹھائے، فرمایا لوگو، اسی یزید کی بیعت کروں جو شرابیں پیتا ہے، جس کی آنکھ میں حیا کوئی نہیں، جس کی آنکھ میں شرم و حیا کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، اسی یزید کی بیعت کروں جو پانی کی جگہ شرابیں پیتا ہے، شراب پینے والے بدبخت کے ہاتھوں میں ہاتھ دوں۔ امام حسین نے دونوں ہاتھ اٹھائے، فرمایا لوگو، ان میرے ہاتھوں کو دیکھا ہے، ان ہاتھوں کو میرے نان محمد نے چوما ہے، یہ ہاتھ کٹوا تو سکتا ہوں مگر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، مجھے شرابی سے نفرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت کی ہے۔ نمبر 1، شراب بنانے والے پر۔ نمبر 2، شراب بنوانے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب اٹھانے والے پر، جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر، شراب پلانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب کی قیمت کھانے والے پر، جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی۔ اس لیے فرمایا رمضان میں ہر ایک انسان کی بخشش ہو جاتی ہے مگر شرابی کی بخشش نہیں ہوگی جب تک وہ پکی توبہ نہیں کر پاتا۔ فرمایا دوسرا، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو ان کے نام سے پکارنے والا، باپ کو ان کے نام سے پکارنے والا، ذلیل و خوار کرنے والا، بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے روندنے والا، عزت والی پگڑی خاک میں ملانے والا، جب تک توبہ نہیں کرتا تب تک رمضان کی برکتوں سے محروم رہے گا۔ جوانوں، میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہ دینا، کوئی ایسا کام سر انجام نہ دینا کہ تیرے گندے کام کی وجہ سے، تیرے کالے کرتوتوں کی وجہ سے تیرے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ روندی جائے۔ فرمایا تیسرا، کسی مسلمان بھائی کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے والا، کسی مسلمان بھائی کی عزت سے کھیلنے والا، کسی پر ظلم کرنے والا۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی کو کافی کوششوں کے بعد بھی جب نیند نہ آئی تو اپنے غلاموں سے کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کسی مظلوم پر آج ظلم ہوا ہے، اس لیے تو مجھے نیند نہیں آ رہی۔ تم لوگ اس طرح کرو، جلدی گلی محلے میں پھیل جاؤ، اگر کوئی فریادی نظر آئے تو فوراً اسے میرے پاس لے کے آنا، مجھے لگتا ہے کسی پر آج ظلم ہوا ہے، اس لیے تو مجھے نیند نہیں آ رہی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ غلام واپس آئے، کہنے لگے سلطان جی، ہمیں تو گرد و نواح کوئی بھی فریادی نہیں ملا، لہٰذا آپ آرام سے سوئیں، کسی کی فریاد نہیں آ رہی، کسی پر ظلم نہیں ہوا۔ سلطان کو جب پھر بھی نیند نہ آئی تو کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکلے۔ محل سے تھوڑا سا دور کسی کی فریاد سنائی، کسی کے رونے کی آواز سنائی۔ وہ فریاد کچھ اس طرح کی تھی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اللہ، اللہ سے فریاد کر رہا تھا رو رو کے، اللہ، سلطان محمود تو اپنے مصاحبوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور مجھ نہ چیز پر ظلم توڑا جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان نے آواز دی، تم کون ہو؟ میں سلطان محمود ہوں، تمہاری فریاد سننے کے لیے آیا ہوں، مجھے بتاؤ کیا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کہا بادشاہ سلامت، ایک شخص ہے جس کا نام میں نہیں جانتا، ہر رات میرے گھر آتا ہے، میری بیوی کو چھیڑتا ہے، اس پر ظلم و تشدد کرتا ہے۔ کہا اس وقت وہ کمینہ کہاں ہے؟ اس شخص نے کہا شاید وہ چلا گیا ہو۔ سلطان محمود نے کہا دوبارہ جب بھی وہ آئے تو فوراً آ کر مجھے اطلاع دینا۔ سلطان نے اپنے محل کے دربان کو وہ شخص دکھایا۔
کہ جب بھی یہ دروازے پر آئے تو اسے سیدھا میرے پاس لے کے آنا، اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تب بھی مجھے اس سے ضرور ملوانا۔ اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس آیا، بتایا کہ وہ کمینہ میرے گھر میں موجود ہے اور میری بیوی کو چھیڑ رہا ہے، میری بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔ سلطان اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے اس شخص کے ساتھ چل پڑے۔ جب اس کے گھر پہنچے تو سلطان نے کہا اپنے گھر کے سارے چراغ بجھا دو، سارے چراغ بجھا دو۔ جب چراغ بجھ گئے سلطان نے اندھیرے میں ہی اس کمینے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اسے قتل کرنے کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ اب چراغ روشن کر دو۔ جب چراغ روشن ہوئے، جب روشنی پھیلی، سلطان نے جیسے ہی اس کمینے شخص کا چہرہ دیکھا، اس مرے ہوئے شخص کا چہرہ دیکھا تو سجدے میں گر پڑے۔ پھر ایک دم گھر کے مالک سے کہا کہ اگر کچھ کھانے کو ہے تو جلدی کرو، لے آؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک نے ستایا ہوا ہے۔ وہ شخص ایک سوکھی روٹی اٹھا کر لایا، غریب شخص تھا، سوکھی روٹی اٹھا کر لایا جسے سلطان نے بڑی رغبت سے کھایا، بڑی محبت سے کھایا، بڑے شوق سے کھایا۔ وہ شخص سلطان سے بڑی حیرت سے پوچھنے لگا کہ حضرت، چراغوں کو بجھانا، سجدہ کرنے اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر ماجرا کیا ہے، آخر راز یہ کیا ہے؟ سلطان نے کہا میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے بیٹے کو ہی ہو سکتی، اتنا ظلم کرنے کی ہمت کسی اور کو نہیں ہو سکتی سوائے میرے بیٹے کو۔ چراغ جلانے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، کوئی اور ہے، تو میں سجدہ شکر بجا لایا کہ شکر ہے میرے مالک، یہ کمینہ کوئی اور ہے، یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ اور آپ سے کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا، جب سے مجھے تمہاری اس مصیبت کا علم ہوا تو میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک میں نے کچھ نہیں کھایا، نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے۔ معاشرے میں آج کل ظلم و زیادتی عموماً غریب سے ہی کی جاتی جو ناقابل معافی جرم ہے۔ فرمایا چوتھا، صحت مند ہونے کے باوجود بھی بیماری کا عذر پیش کرنے والا شخص کہ میں بیمار ہوں اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ قیامت کے دن کچھ لوگ غریبی اور امیری کا عذر پیش کریں گے، کچھ لوگ اپنی غریبی، بیماری اور غلامی کا عذر پیش کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو بلا کر ان کے تمام عذروں کا جواب دیں گے۔ امیر لوگ کہیں گے یا باری تعالیٰ، ہم عبادت اس لیے نہ کر سکے کہ ہماری دولت نے ہمیں مصروف کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلائیں گے۔ جب امیر لوگ کہیں گے نا کہ ہماری دولت نے ہمیں مصروف کر رکھا تھا، تو نے ہمیں اتنی بڑی دولت دی تھی، دولت کو سنبھالتے یا تیری عبادت کرتے؟ اللہ تعالیٰ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ میرے سلیمان کے پاس حکومت تھی، سبحان اللہ، میرے سلیمان کے پاس حکومت تھی، نام تھا، شہرت تھی، مال تھا، دولت تھی، سب کچھ تھا، تم سے زیادہ مال تھا، انہوں نے تو میری عبادت نہیں چھوڑی، لہذا تمہارا یہ عذر قابل قبول نہیں ہو۔ بیمار لوگوں سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ تم نے میری عبادت کیوں نہ کی، وہ لوگ اپنی بیماری کا عذر پیش کریں گے۔ یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کو بلائیں گے، فرمایا نادانو، میرا ایوب تو تم سے زیادہ بیمار تھا، لیکن بہت زیادہ بیمار ہونے کے باوجود بھی انہوں نے میری عبادت نہیں چھوڑی، بہت زیادہ بیمار ہونے کے باوجود بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ غریب لوگ کہیں گے یا اللہ، غربت کی وجہ سے آپ کا ذکر نہ کر سکے، محنت مزدوری کرتے رہے پیٹ پالنے کے لیے، بس غربت کی وجہ سے آپ کا ذکر نہ کر سکے، وہ اس طرح کا عذر پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلا کر فرمائیں گے اور نادانو، ایک وقت تھا کہ میرے عیسیٰ کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے مجھے سجدہ کرنا نہیں چھوڑا، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، مجھے سجدہ کرنا نہیں چھوڑا۔ حالانکہ یہ شکوہ کر سکتا تھا، شکایت کر سکتا تھا، تو مجھے بھوکا رکھتا ہے، میں تیری عبادت کیسے کروں؟ اب یہ سارے لوگ ناکام ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو جہنم میں ڈال دو، ان کم بختوں کو جہنم میں ڈال دو۔ فرمایا صحت مند ہونے کے باوجود بھی بیماری کا عذر پیش کرنے والا شخص
رمضان کی برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ ایسے شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی تب تک جب تک یہ توبہ نہیں کر پاتا۔